تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی، بار بار اللہ میاں قرآن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بھائی مرنا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، تو توکل کس پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ پہ۔ جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن نظر اسباب پہ نہیں رکھنی۔ پریشانی جب ہوتی ہے جب نظر اسباب پہ ہوتی ہے۔ جو اللہ کا کام ہے اللہ کو کرنے دو، جو آپ کا کام ہے اس کو فوکس کرو آپ۔ اب یہ کہ جب آخرت کا انسان کو یقین ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے، تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں کیا کیا آتی؟ پہلی تبدیلی تو میں نے بتا دی، اس کو نظر کس پہ ہوگی؟ اللہ پہ۔ دوسری تبدیلی اس کی زندگی میں یہ آئے گی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا۔ آج فوکس چھوٹی موٹی خطاؤں کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی خطائیں نظروں سے اوجھل۔ آپ نے کسی کو اخلاق کی تعلیم دی، جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے نا، میں اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق سے بات کرو، اچھے اخلاق سے ہم تقریریں سنتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسانیت کے لیے آپ خیر خواہ بنیں، آپ کے عمل سے انسانوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اچھے اخلاق کی روح ہے یا نہیں ہے؟ ارے جب آپ کسی سے مسکرا کے تمیز سے بات کرتے ہیں، سامنے والا خوش ہوتا ہے، تو اخلاق کی تلقین اسی لیے ہے نا کہ آپ سے کے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ لوگوں کو راحت ملے، یہ مطلب ہے نا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھوکے کو دیکھ کے کھانا نہیں کھلا رہے، آپ غریبوں کی وراثتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، آپ بہنوں کی وراثتیں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے، بوڑھے ہیں وہ، علاج کی ضرورت ہے، ٹائم مانگتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس بھی کبھی آگے بیٹھ جایا کرو، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ لیکن آپ جب جاتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں ان سے، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، نائس ٹو میٹ یو، ہر ایک سے ایسے بات کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ جو ہم سے اچھے اخلاق کے ذریعے مطالبہ چاہتا ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں اس طریقے سے؟ بولو نا۔ ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑے بڑے جرم تو کر رہا ہے، چھوٹے جرم سے بچا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹا جرم ہے کہ جب کوئی ملے تو آپ مسکرا کے بات نہ کریں، یہ بھی ایک جرم ہے نا، لیکن یہ چھوٹا جرم ہے۔ وراثت کھانا بڑا جرم ہے۔ تو سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم تھے وہ تو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی یا اور دوسری چیزوں کی نا، ان کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ایٹیٹیوڈ میں آتی ہیں، اور آپ کا جو پہلا امپریشن پڑتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ یہ کہ آپ اس سے ملتے کیسے ہیں، اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن یہ انسانیت کی خیر خواہی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، اصل یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے جس کے لیے کھانا پینا رہائش مشکل ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کا خیال بولو کرنا پڑے گا۔ عیدوں پہ دعوتیں ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گیدرنگ ہو رہی ہے، شریعت بھی چاہتی ہے گیدرنگ ہو، لیکن آپ نے لاکھوں روپے دعوت پہ خرچ کر دیے، 10,000 روپے آپ کا کوئی غریب مسکین رشتہ دار تھا جس کو واقعی ضرورت تھی، اس کو آپ نے فوکس نہیں کیا، تو بڑے گناہ میں تو مبتلا ہو گئے، چھوٹی خطا سے آپ بچ گئے۔ ہر فیلڈ میں اگر آپ غور کریں گے نا، ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے۔ کسی بھی حکم کی روح کو نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کیوں ہے، اس کی روح کو نہیں دیکھا جاتا، فارمیلٹی کو، کلچر کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نا۔
تو اللہ تو راضی کس سے ہوتا ہے؟ خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہے. کیا آپ کسی کی صدقے کے بکرے میں دیکھ رہے ہو نا, وہی ڈرامے بازی جو صدقے کے بکروں میں چلتی ہے. ابے تم کیوں بکرا کاٹ رہے ہو 30,000 کا 35,000 کا؟ بھائی غریب کے فائدے کے لیے. تو غریب کو بکرا کاٹنے سے کیا, 30,000 ویسے دے دو اس کو, بھائی وہ پان گٹکے میں بھی اڑا دے گا. تو یار راشن ڈال دے, آٹے دال ڈال دے اس میں سمجھا پا رہا ہوں. 30,000 کا راشن ڈال دو بھائی تم. نہیں, بکرا کاٹ کے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے, غریب کا فائدہ مقصد نہیں ہے. یہ اب کسی پیر نے جاہل نے بتایا ہوا کہ بکرا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بکرا کٹنے سے کوئی بلائیں نہیں ٹلتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بکرا 3 موقع پہ کاٹنا افضل ہے, ایک بقرعید پہ, ایک عقیقے میں, اور ایک حج کے موقع پہ جب دم لازم ہو. اس کے علاوہ نہیں ہے بکرا وکرا یا جانور کاٹنا کوئی عبادت بولو نہیں ہے. پہلے لوگ بکرا کاٹ کے اس لیے کاٹتے تھے غریبوں کو کھلا دیں گے, تو اور کوئی آپشن نہیں تھا. اب تو 20 قسم کے آپشن ہیں. سب سے پہلے پیسے دے دو اس کو, لیکن زیادہ خرچہ کر لیں گے, جو روح ہے نا صدقے کی اس سے محروم ہو جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رسومات میں الجھایا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو یہی تکلفات ہیں, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی, اس سے مسکرا کے مل لی. آج میں ابا سے ملا ہوں تو ٹھیک ہے بھائی, ایسا نہ ہو ایک چھوٹی سی نیکی مسکرا کے ملنا وہ بھی چھوڑ دیں. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اگلے کے لیے کر کیا رہے ہیں. آج لوگ ظاہری اخلاق کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت. مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیا لوگوں نے چیخ رہا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی, بدتمیز آدمی ہے, چاہے وہ ہزاروں کو کھانا کھلا رہا ہو چھپ کے. اور ایک آدمی غریبوں کے منہ سے نوالا چھین رہا ہے لیکن بچوں کو اٹھا کے ویڈیو میں پیار کر رہا ہے, غریبوں کے بچوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. یار یہ ہے انسانیت کے کیا ہے؟ حالانکہ بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بڑا بھائی مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت, باپ مر گیا تو چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی کے بیٹھا ہوا ہے. تو میرے بھائی یہ دنیا میں کسی کو کے اخلاق کو ناپنے کے طریقے اور ہیں, اللہ کے ہاں بولو وہ الگ ہیں. ہم نے پبلک کو نہیں دیکھنا, کس کو دیکھنا ہے ہم نے. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ تھا نا, تو کچھ بچے آئے ملنے کے لیے. اب میں امیگریشن میں نا لائن میں کھڑا ہوا ہوں, تو میں نے ایسے مل لیا نا ان سے. ماشاءاللہ مجھے تو بچوں سے ویسے ہی بڑی ایک محبت سی ہے. اچھا میری ویڈیو بھی بن رہی تھی تو میں مل لیا جیسے نارمل ملتا ہوں. کسی نے کہا کہ بھائی جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت تمیز سے ملتے ہیں بچوں سے, دوبارہ سے یہ عمل ہونا چاہیے. کیمرہ لاؤ بھائی دوبارہ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ پھر پتہ چلا جی ایسا ہی ہوتا ہے بڑے مشہور لوگوں میں. وہ ایسے نہیں, کیونکہ کیمرہ آن ہے تو بہت ہی زیادہ تمیز سے بچوں سے ملیں. ہر ایک بچے کو پیار بھی کرنا ہے, پیسے بھی دینے. جیسے کیمرہ بند ہوا پیسے واپس, چل بے نکل یہاں سے. اب وہ نہیں پتا کیمرہ بند ہوا پیسے واپس, لیکن یہ کہ لگتا ہے صحیح ہے کہ یار یہ سب دنیا ڈرامہ چل رہا ہے. بھائی کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ڈرامہ چل. تمہیں بچوں سے محبت ہے تو تمہارے 2 کیوں ہیں؟ اپنے بچوں سے نفرت ہے, دوسروں کے بچوں کو کیمرے کے سامنے گلے لگا کے پیار کر رہے ہو. یار اس کی تو منافقت ہے نا. یہ تو سب سے زیادہ تو انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, تو وہ ہے نہیں. تو خیر میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. بہت سے کیمرے کے سامنے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی وہ بچوں سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کیمرے کے سامنے کوئی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ اس کی نیت پہ شبہ کرنا شروع کر دیں. لیکن یہاں کی دنیا کچھ اور ہے میرے بھائی, اللہ کے ہاں معیارات کچھ اور ہیں. یہاں ڈرامے چلتے ہیں, اور جب سے یہ کیمرے آئے ہیں نا یہاں تو ڈراموں کا ایک نیا بہترین سلسلہ کیا ہو گیا ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے, میں جا رہا ہوں کہیں, اچانک بھاگتے ہوئے آئے, نہ سلام نہ دعا, مسکرائیے, سیلفی لی, چل گئی. ابے بندہ پوچھتا ہے مفتی صاحب خیریت سے کیا؟ بس وہ اپنا ایک تھا کہ بھائی ہم نے کسی مشہور آدمی کے ساتھ تو آئے ٹھک, اس کے بعد ایسے جیسے پہچانتے ہی نہیں. تو زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے, لیکن یہ الگ ہی دنیا ہے بھائی. وہ تو شکر ہے تھپڑ مار کے سیلفی نہیں لی اس نے. مفتی صاحب منہ ادھر کر, جیسے ہم بچپن میں جاتے تھے نا نائی کے پاس, تو کبھی ادھر کو منہ گھما رہا ہے کبھی ادھر کو گھما رہا ہے. وہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہمارے کھوپڑی کو گھماتا تھا. تو جدھر چاہے مفتی صاحب کی کھوپڑی گھمائی, سیلفی لی, چلو بھائی. اور یہ سیلفی جب بھی کوئی لیا کرے نا جلدی سے بٹن دبا دیا کرے, سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے.
بہت دفعہ ایسے ہوا ہے, جلدی دبا یار, تیری وجہ سے یہ بتی سی کھول کے بیٹھے ہوئے ہم یہاں پہ, ورنہ ہمارا موڈ اس وقت اچھا نہیں ہے, آپ کی وجہ سے مسکرا رہے تو بٹن تو دباؤ جلدی سے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورے دن میں پہلی سیلفی ہے, یہ بہت خوشو و خضو کے ساتھ ہے, تو سیلفی اگر لینی بھی ہو نا ٹھک دبائیں, نکلیں بھائی, ایک یادگار ہے, ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, لیکن اگلے نے سانس روکا ہوا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کی روح کو فوکس کیا جاتا ہے. ہم ان اچھے اخلاق رکھنے کا حکم ہے انسانیت کے بھلے کے لیے, تو جس کام میں انسانیت کا بھلا زیادہ ہوگا اس کام کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور یاد رکھو میڈیا کی دنیا میں نہ کسی کے رونے دھونے کا اعتبار ہے, کیمرے کے سامنے نہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کے متاثر ہوا کرو کہ میں اتنا مر رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آج کل منجن بہت بک رہے ہیں, آج کل کوئی کس کی محبت میں رو رہا ہے, کوئی کس کے غم میں رو رہا ہے. وہ میں نے دعا کرائی نا ختم قرآن پہ, تو تھوڑا سا رونا آ گیا مجھے, تو پبلک کو بھی رونا آ گیا. تو میرا چھوٹا بچہ بیان میں بیٹھا ہوا گھر جا کے کہہ رہا ہے, اس سے بچوں نے پوچھا تم روئے؟ کہہ رہے ہیں مجھے بھی تھوڑا سا غم ہوا تھا, باقی لوگوں کو زیادہ غم ہو رہا تھا, تھوڑا سا غم مجھے بھی ہو رہا تھا. اس کو رونا تو ہی آ رہا تھا, اس کو غم ہو رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بچوں کی بھی تبصرے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار. تو خیر نہ میرے بھائی کسی کے رونے کا اعتبار, نہ کسی کے ہنسنے کا. میں نہیں کہہ رہا نیتوں پہ شبہ شروع کر دیں لوگوں کی, اصل کیا ہے کنیکشن کس سے بحال کرنا ہے میرے بھائی؟ اللہ سے. تو اللہ کو جو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. جس کی ڈکشنری میں اللہ نہیں ہے, مخلوق ہے, اس کے اصول چھوڑو. تو کیمرے کے سامنے تو بچوں کو پیار بھی کرے گا, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ روئے گا بھی, کیمرے کے سامنے غریبوں پہ ایسی ایکٹنگ, کچھ تو گالیاں دے گا کیمرے کے سامنے غریبوں کو. ایسی چیزیں بھی فلمیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں جن کا پہلے تصور ہی نہیں تھا. اور کچھ غریبوں کے سامنے جناب روئیں گے بیٹھ کے, تو صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں. اصل اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ خدا کے سامنے کتنا روتے ہیں اور خدا کے سامنے غربا اور مساکین پہ کتنا ترس کھاتے ہیں, اور اپنی جیب سے کتنا روکھڑا نکالتے ہیں اپنے پیسوں کا. بعض دفعہ اپنی جیب سے نکل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا دوسروں کا ہی ہے. تو تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, قرآن کہہ رہا ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو.